بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر امیتابھ کونڈو صاحب. بہت اچھے ریسرچ بیسڈ انالیسس بیس بہت سی نکات اور پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے. اب اس کے بعد میں آج کے اس بزم کے صدر باوقار، دل دردمند اور فکر ارجمند کے پاسدار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو صدارتی خطاب کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں. آپ کی جن خوبیوں کو لے کر پوری دنیا انہیں داد تحسین دیتی ہے، اس میں ایک بلند نگاہی ہے اور دوسرے زمانہ آگہی ہے، اور یہی ایک فقیہ کا سرمایہ ہوتا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، اس امن فیلوشپ کے پیٹرن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے قائدانہ تعلق رکھتے ہیں. میں بصد ادب و احترام حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو صدارتی خطاب کی دعوت پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ بڑی صلاحیتیں اور ہندوستان کے لوگوں کی فنی مہارت اور صلاحیت کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے. آج پورب سے پچھم تک شاید دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں ہمارے اس خوبصورت اور مہان دیش کے ہنرمند موجود نہ ہو. ہمارے ملک میں بہت سے ادارے موجود ہیں جو مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو انسانوں کو پیدا کرے، بیماروں کو صحت مند بنانے کے لیے، جاہلوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، بے ہنر لوگوں کو ہنرمند بنانے کے لیے بہت سی محنتیں ہو رہی، لیکن ایسے ادارے کی ضرورت ہے، ایسی کوششوں کی ضرورت ہے جو انسان کو سچا اور حقیقی انسان بنا سکے، جس میں انسانوں کی محبت ہو، جس میں لوگوں کی بھوک محل میں سونے والوں کو بھی تڑپاتی ہو، جس طرح اپنے بچوں کی تعلیم سے محرومی پر فکر مند رہتا ہو، وہ پورے سماج کے بچوں کے لیے اسی طرح سوچتا ہو، جو معاشرے کی ہر عورت کو اپنی ماں اور بہن سمجھتا ہو اور اپنی بیٹی کی طرح اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی فکر کرتا ہو. میں تو چونکہ مذہب کا آدمی ہوں، یعنی مذہب کا طالب علم ہوں، اسلام کا طالب علم ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی دعوت پیش کرنی شروع کی، تو ایک بہت آسان بات یہ تھی کہ وہ اپنے دین کو دین ابراہیمی کے نام سے اس کا تعارف کراتے، کیونکہ مکہ کے قریش بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے حد تعلق رکھتے تھے، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے. اور مدینے میں جو یہود تھے وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق کی نسل سے تھے.
تو جیسے عیسائیوں نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے نام پر عیسائی کہا، یہودیوں نے اپنے آپ کو یہودا کے نام پر یہودی کہا، اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہم دین ابراہیمی کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ مکہ کے قریش اور مدینہ کے یہود دونوں کے لیے بہت کشش کا سبب ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اسلام اور ایمان کا نام دیا۔ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو ہمارے دوسرے احباب ہیں وہ بھی جان لیں کہ اسلام سلم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی صلح کے، صلح جوئی کے، اور ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ مومن کے معنی ہے دوسرے کو امن دینے والا، اور مسلم کے معنی ہے صلح پسند۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے اور اس دین کے ماننے والوں کے لیے ایک ایسے نام کا انتخاب کیا جس میں امن کے معنی ہیں، جس میں صلح کے معنی ہیں، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے معنی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام سماجی بھائی چارے کو، میل ملاپ کو، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے میں نے جہاں تک سمجھا ہے، اس کوشش کا خلاصہ یہ ہے، اگر آپ یہاں سے دلی جائیں تو راستے میں بہت سے اسٹیشن آئیں گے، بہت سے مرحلوں سے آپ گزریں گے، چائے بھی پئیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، لیکن آپ کی منزل دلی ہے۔ اسی طرح جو یہ کوشش ہے، اس میں بہت سے کام ہوں گے، خدمت کا کام بھی ہوگا، تعلیم کا کام بھی ہوگا، ہیلتھ کا، علاج کا کام بھی ہوگا، لیکن اس کوشش کی منزل ہے امن۔ ہمارے سماج میں امن ہو، ہمارے سماج میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انسان کی طرح پیش آئیں، درندوں کی طرح پیش نہ آئیں۔ تو یہ اس وقت اس ملک کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کی ضرورت ہے، ہم لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بندو صاحب نے بہت اہم بات کہی، سماج کو نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے محلے میں ایک بگڑا ہوا آدمی ہو جس سے لوگوں کی جان اور عزت و آبرو کو خطرہ ہو، تو پورے محلے کی پریشانی کے لیے وہ کافی ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اقلیت پریشان نہیں کر سکتی۔ امن پورے ملک کی ضرورت ہے، اس ملک کے تمام رہنے والوں کی ضرورت ہے، تمام قوموں کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی اتنی بڑی قوم جو اتنی بڑی تعداد میں ہے، اگر اس کے تیور باغیانہ ہو جائیں تو وہ تو پورے ملک کو پھونکنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے جیسے بھائی نے فرمایا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے جو مذہبی قائدین ہیں علماء، انہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی انسانیت کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے کہا کہ ہمیں انسان بن کر رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، ان کے مذہبی جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلم پڑوسیوں کے بارے میں جن کے ساتھ ہم سماج میں زندگی گزارتے ہیں، آپ نے فرمایا دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا،
ان کے خون ہمارے خون کی طرح، جیسے ہم اپنی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، اس سماج کے ہر انسان کی زندگی کی حفاظت کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جیسے ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں جو ہم ایسے لوگ ہوں جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، تو ان کے مال کی یا عزت و آبرو کی حفاظت بھی ہم پر اتنی ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت لوگ مذہبی شخصیتوں کی بات کرتے ہیں، کتنا قرآن مجید نے صاف طور پر کہا، اسلام بنیادی طور پر توحید کا قائل ہے، ایک خدا کا قائل ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ لوگ جن دوسرے لوگوں کو دیوی دیوتا مانتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کو وہ مقدس کہتے ہیں، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، تاکہ ان کی دل آزاری اس کی وجہ سے ہوگی۔ آپ اپنی سوچ پر قائم رہیے، لیکن آپ دوسروں کو بھی اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیجیے۔ مکی زندگی میں اہل مکہ نے صلح کا ایک فارمولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک دن ہم سب لوگ مل کر ہم جن دیویوں دیوتاؤں کو پوجتے ہیں ان کی عبادت کریں، ایک دن آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ تو ایک تضاد ہوگا، ہم خدا کو ایک بھی مانیں اور بہت سے دیویوں دیوتاؤں کو بھی خدا مانیں، لیکن ہاں یہ قابل عمل فارمولہ ہے، ہم ایک ہی سماج میں رہیں، بھائی بھائی بن کر رہیں۔ آپ نے جس مذہب کو حق سمجھا ہے آپ اپنے مذہب پر رہیں، ہم نے جس کو حق سمجھا ہے ہم اس پر عمل کریں، لکم دینکم ولی دین۔ اور اسی فارمولے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، حالانکہ وہاں مسلمانوں کا غلبہ تھا، مسلمان اپنی طاقت استعمال کر سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کرایا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد یہی تھی کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے جان و مال کا، ان کے عقیدہ و مذہب کا احترام کریں گے۔ باہر سے کوئی دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا، ہم سب لوگ مل کر اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے، اور اس میں 100% ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کے اس تصور کو اپنے بھائیوں تک پہنچایا نہیں۔ لوگوں نے سمجھا کوئی شخص کوئی انتہا پسندانہ کام کر گزرا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اسلام مذہب ہی ایسا ہے، حالانکہ ہر سماج میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سماج اس سے خالی نہیں، جذباتی لوگ ہوتے ہیں۔ نہ ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہوں، اور نہ کسی گروہ میں ایک شخص کوئی کام کرے تو اس کو پوری قوم کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی اچھی بات سوچی گئی ہے کہ مسلمانوں میں قیادت ابھاری جائے، اور مذہبی قیادت کو یعنی علماء سے کہا جائے کہ وہ اس قیادت کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور اس کا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، ایک وہ قیادت ہے جس کی بنیاد سیاست ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ تو قائد کا مزاج یہ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ قرآن نے کہا فرعون کے بارے میں، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا ہوں، تم سب کو ہماری بڑائی ماننی پڑے گی۔ ڈکٹیٹرشپ آمریت قائم ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ قیادت ہے جو مذہب کی بنیاد پر، مذہب سے تعلق کی بنیاد پر اٹھتی ہے۔ اس قیادت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو قائد ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے صرف اپنی بات پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی ذات کو پیش کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور آپ نے اپنے دین کو پیش کیا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اس کو سمجھو، تم اس کا تجزیہ کرو، تم اس پر ریسرچ کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، میں باہر سے نہیں آیا ہوں، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، جوانی بھی گزاری ہے، بچپن بھی گزارا ہے۔ بتاؤ تم نے کبھی ہم کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا، خیانت اور بددیانتی کرتے ہوئے دیکھا؟ لوگوں کے زبان پر ایک ہی جواب تھا کہ آپ تو سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ پھر آپ نے اپنی بات پیش کی۔ تو اگر علماء اپنے آپ کو سماج کا قائد بنائیں گے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے پر عمل کرتے ہوئے پہلے لوگوں کے سامنے اپنی ذات پیش کریں گے۔ وہ اپنے اخلاق کے ذریعے، وہ اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کریں گے۔ نفرت کی آگ سلگا کر لوگوں کی تائید حاصل نہیں کریں گے، پیسے تقسیم کر کے ممبر نہیں خرید کریں گے، بلکہ وہ اپنے اخلاق کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کو فتح کریں گے انشاءاللہ۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں قیادت کا مطلب سمجھ لیا گیا ہے سیاست، اور یہ جگہ اتنی گندگی اور آلائش سے بھر گئی ہے کہ اگر آپ اپنے پاؤں میں ربر کا موزہ بھی پہن کر جائیں تب بھی آپ کا پاؤں واپس نہیں آ سکے گا۔ اتنا کرپشن، اتنی زیادتی، اتنی ایک دوسری، یہاں تک کہ ملک کو بیچنے کی کوشش، ملک کی دولت کو بیچنے کی کوشش۔ تو ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے علماء، نوجوان علماء آگے بڑھیں، جیسا کہ حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب نے فرمایا، سماج کے ہر شعبے میں ہمیں آنا چاہیے اور کام کا ایک نمونہ دکھانا چاہیے۔ تو جب مجیب صاحب نے مجھ سے اس کا خاکہ پیش کیا، صحیح بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب انہوں نے تفصیل بتائی تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں نے ان سے ایک درخواست کی کہ جو چیزیں آپ نے سوچی ہیں پہلے آپ اس پر ماڈل آبادیاں بنائیں۔ جیسا انہوں نے فرمایا، جہاں مسلم غیر مسلم ملی جلی آبادی ہو، اور وہاں جو آپ کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، جو آپ کی تربیت ہے، اس کے مطابق لوگ وہاں کام کریں، اس کے ماحول کو بدلیں۔ اور اس کی مثال سیرت میں موجود ہے۔ عبادت تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے، اسلام کی دعوت کہیں بھی دی جا سکتی تھی، لیکن ایسا کیوں تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تم مدینے آ جاؤ۔ مکے والوں کو آپ نے مدینے بلایا، اور مختلف قبائل کے لوگ، ایسے قبائل بھی جہاں مسلمان پوری طرح مامون تھے، اس قبیلے کے لوگوں نے مسلمانوں کو تنگ نہیں کیا، پھر بھی آپ فرماتے تھے کہ تم مدینے آ جاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ایک ماڈل بستی بنایا تھا، ایک ایسی بستی جہاں اخلاق کو کتابوں میں نہیں پڑھا جائے، جہاں اخلاق کو انسانوں کے کردار میں دیکھا جائے، ایک ایسی بستی جہاں انسانیت کو صرف فلسفے کی طرح یونیورسٹی میں اس کا درس نہیں دیا جائے، بلکہ جہاں انسان چلتی پھرتی انسانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے جو ان حضرات نے طے کیا ہے، اور یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں طریقہ کار ہے کہ ہمارا ملک کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، ایسا ملک ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کے 1/4 ملک تو سما ہی جائیں گے۔ اتنا بڑا ملک اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے، ہم امریکہ سے بھی بڑے ہیں، روس سے بھی بڑے ہیں، اپنی آبادی کے اعتبار سے،
اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی میں کہتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایٹم بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ پورے شہر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم ملک میں چند مقامات کو بھی ٹارگٹ کریں، اس کو اپنا نشان زد کریں اور ایسا ماحول وہاں بنائیں جہاں لوگوں کو چلتے پھرتے انسانیت نظر آتی ہو، جہاں لوگ اپنی آنکھوں سے ہندوؤں اور مسلمانوں اور سکھوں اور بدھسٹوں سب کا بھائی چارہ دیکھیں، تو انشاءاللہ خوشبو خود بخود پھیلتی ہے، وہ پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ آزادی کی جنگ میں کیا اس وقت ہندو مسلمان نہیں تھے؟ کیا اس وقت سکھ عیسائی نہیں تھے؟ کیا عقیدے کا مذہب کا اختلاف نہیں تھا؟ لیکن ہمارے بزرگ بھائی بھائی بن کر زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، بریلوی مکتب فکر سے مولانا عبدالباری فرنگی محلی صاحب، اہل حدیث طبقے سے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب رحمہم اللہ، یہ اور اس طرح کے جو بزرگ تھے، برادران وطن سے ان کے اتنے گہرے مراسم تھے کہ وہ اپنی شادیوں کو اپنے ان دوستوں کی شرکت کے بغیر ادھوری سمجھتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے ایسی تقسیم قائم کر دی، آبادیاں الگ ہو گئیں، اس کے بعد ہاسپٹل الگ ہو گئے، اس کے بعد تعلیمی ادارے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ اب ہماری مارکیٹیں بھی الگ ہو گئی۔ تو آپ سوچیں کہ جب آپ کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی جائے گی اور جن کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا کی جائے گی، ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوگا، ہم صحیح بات ان تک پہنچا نہیں سکیں گے، تو غلط فہمیاں دور کیسے ہوں گی؟ قرآن مجید نے کہا، ابھی فیک نیوز کی بات آ رہی تھی، قرآن نے جو کہا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کوئی غیر معتبر آدمی اگر کوئی نیوز لے کر آئے، یوں قبول مت کر لو، اس کی تحقیق کرو، اس کا تجزیہ کرو، تب اس خبر کو قبول کرو، چاہے کسی کی بھی ہو، مسلمانوں کے بارے میں ہندو بھائیوں کی ہو، ہندوؤں کے بارے میں مسلمانوں کی ہو۔ لیکن آج ہمارا ملک پورا فیک نیوز پر چل رہا ہے، پورا میڈیا اس پر چل رہا ہے، تو یقیناً ان حالات میں جب ہر طرف جھوٹ کا اندھیرا چھایا ہوا ہو، سچائی کا چراغ جلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن سچائی کی اپنی طاقت ہے۔ جب آپ اس چراغ کو جلائیں گے، انشاءاللہ اندھیرے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور میں ان حضرات سے کہتا ہوں، کوئی میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس طبقے سے تعلق ہے، کسی بھی کام میں یہ جو علماء ہیں، جو دینی مدارس کے پیداوار ہیں، اتنے زیادہ مخلص اور بے لوث لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہمارا تعلق ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی مختلف طبقوں سے ہیں، بہت سی جگہ اچھے لوگ ہیں، لیکن اس طبقے میں انسانیت کے لیے کام کرنے والے جتنے بے لوث اور مخلص لوگ ملیں گے، آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ابھی یہیں حیدرآباد شہر میں ریلیف کا کام ہوا، اس سے پہلے سیلاب میں، کورونا میں، اس کام میں جو ہمارے علماء ہیں اور جو ہماری ملی تنظیمیں ہیں پیش رہیں، انہوں نے اخبارات میں اپنا نام نہیں چھپایا، مدرسے ہمارے پیش رہے، انہوں نے کہیں تصویریں نہیں چھپائیں، لیکن انہوں نے اپنا ایک دینی اور انسانی فریضہ سمجھ کر اس کام کو انجام دیا۔ تو مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجیب صاحب کو جزائے خیر دے، اگر اس کام کو وہ بڑھائیں گے، اور میں حضرات علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو بڑھ کر اس کام کو کرنا چاہیے۔ یہ اور لوگوں کے لیے تو ایک انسانی ذمہ داری ہے اور آپ کے لیے ایک شرعی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے کی سنت اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔
حضرت مولانا آپ جانتے ہیں انگریزوں سے اس زمانے میں لوگوں کی بڑی لڑائی تھی، چونکہ بہت ظلم کیا تھا انہوں نے۔ ٹرین میں جا رہے تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے سامنے ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا، اور مولانا مدنی بہت بڑے مجاہد آزادی، تو وہ گیا واش روم اور کچھ اس طرح واپس آیا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ شاید واش روم گندا ہے، صاف نہیں ہے، یہ اپنی ضرورت وہاں پوری نہیں کر سکا۔ تو اس زمانے میں آج کی طرح نل وغیرہ کی اتنی سہولت نہیں تھی، تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لوٹا لے کر گئے واش روم میں۔ واقعی بہت گندا تھا واش روم، پانی لے لے کر انہوں نے صاف کرنا شروع کیا۔ جب پورا واش روم اچھی طرح صاف ہو گیا تو واپس آئے اور اس انگریز سے کہا کہ آپ اب جا سکتے ہیں، ہم نے اس کو صاف کر دیا ہے۔ تو یہ علماء کی روایت رہی ہے، یہ علماء کا جذبہ خدمت رہا، اور آج بھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ دنیا کے کسی ادارے میں چلے جائیے، ہمارے مدرسوں میں طلباء اپنے اساتذہ کے لیے جس طرح بچھے رہتے ہیں اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ تو اگر ہم اس بچھاؤ کو، اس محبت کو پوری قوم کے لیے وقف کر دیں، پورے ملک کے لیے، تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور بھائی چارے کا ماحول پیدا ہوگا۔ میں شاید میں وقت سے بھی تجاوز کر گیا، میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے بھائی مجیب صاحب کا کہ اتنے اہم پروگرام میں انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں بھی اس میں شرکت کروں، اور ہمارے عامر اللہ خان صاحب، اللہ ان سے خوب کام لے، اور کام اللہ تعالیٰ ہی کی، خدا کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اپنے لیے تو ہر آدمی جیتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جینا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ عامر اللہ خان صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کو اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے اور توفیق بھی دی ہے۔ اور ہمارے پروفیسر کنڈو صاحب، میں ان سے زیادہ واقف نہیں تھا، امیتابھ کنڈو صاحب، مجھ کو بتایا گیا ان کے بارے میں تو بڑی خوشی ہوئی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو ہمارے ہندو برادران وطن ہیں ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نفرت کی تجارت کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ میں تو ٹرینوں میں بھی ہم نے دیکھا، جہازوں میں بھی ہم نے دیکھا، کبھی ہم نے یہ محسوس نہیں کیا۔ اب میری عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، میں لاٹھی لے کر چلتا ہوں، میں کئی بار دیکھتا ہوں فلائٹ میں جاتے ہوئے کوئی ہندو بھائی، کوئی ہندو بہن آگے بڑھتی ہے، صاحب آپ اپنا سامان ہمیں دے دیجیے، اور لے جا کر پہنچاتے ہیں۔ فلائٹ سے اتر گئے، کہا بھائی دے دو اب سامان، نہیں چلیے میں وہاں تک آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ آئے دن ایسی مثالیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہرگز ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا ضمیر مر چکا ہے، کچھ لوگ ہوں گے جن کا ضمیر مر چکا ہے۔ تو اگر ہم محنت کریں، ہم سماج میں بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں، تو جو اس ملک کی اصل فطرت ہے انشاءاللہ وہ لوٹ کر آئے گی۔ میں ان تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور دیکھیے اس کام کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اس پروگرام میں بھی شریک ہوا، اور ہمارے بہت ہی موقر بزرگ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب وہ بھی تشریف لائے، ہمارے بہت ہی ذمہ دار عالم حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب بھی یہاں تشریف لائے، اور اس قافلے میں ہمارے جناب مصباح صاحب اور مولانا عمر الدین صاحب، یہ حضرات بھی شریک ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا، اور ہم سب لوگوں کو اس کام میں تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔